مناہل بیگ والشہاب بیگ آپ کا نکاح فرزام خانزادہ والسلیمان خانزادہ کے ساتھ حق مہر 50 لاکھ روپے سکہ رج الوقت ہونا طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ خود سے پوچھے جانے والے سوال پر مناہل کی آنکھوں میں کئی آنسو آ گئے۔ وہ اس سوال کا کیا جواب دیتی؟ وہ رشتہ جس کی بنیاد ہی سچ اور بھروسہ ہوتا ہے، وہ اس کی شروعات ہی اپنے شوہر سے اتنا بڑا سچ چھپا کر کرنے جا رہی تھی۔ شوہر بھی وہ شخص جو اپنی ہر چیز کسی کے چھونے پر برباد کر دیتا تھا، وہ بھلا کیسے مناہل کو اس کی ناپاکی کے باوجود قبول کرتا؟ جواب دو مناہل۔ اپنی تائی امی کی آواز پر مناہل نے بے بسی سے انہیں دیکھا جو اس کی پہلے سے برباد زندگی کو مزید تباہ کرنے پر تلی ہوئی تھی، لیکن مناہل بھی کیا کرتی؟ وہ مجبور تھی، اور اسی مجبوری کے تحت اس نے وہ جواب دیا جو وہ بالکل بھی دینا نہیں چاہتی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح خواہ نے مناہل سے نکاح نامے پر دستخط کروائے اور وہاں سے چلا گیا۔ نہ جانے کون کون مناہل کو اپنے گلے سے لگا کر مبارکباد دے رہا تھا، اور مناہل ہر شے سے بے خبر اپنے ہی خوف اور وسوسوں میں مبتلا تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی اسے باہر لان میں لا کر فرزام کے عقب میں بٹھا دیا گیا۔ مناہل کا دل کر رہا تھا کہ وہ بس وہاں سے غائب ہو جائے اور پھر کسی کو نہ ملے۔ فرزام نے اپنی نئی نویلی بیوی کے کپکپاتے ہاتھ دیکھے تو مسکرا دیا۔ ابھی سے ڈر رہی ہو میرا جنون؟ ابھی تو بہت سے امتحان باقی ہیں میرا جنون۔ مناہل کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ جنون جو اس کی سچائی جان کر ہی ختم ہو جانے والا تھا۔ تم کسی کو سچ نہیں بتاؤ گی تو اسے پتہ کیسے چلے گا؟ بس تم راز رکھنا سیکھو۔ کسی کے الفاظ مناہل کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ ہاں، وہ ایسا ہی کرے گی۔ وہ فرزام کو سچ نہیں بتائے گی، اور ایسا کر کے وہ ہمیشہ کے لیے دغا باز بن جائے گی۔ ماشاءاللہ، چاند اور سورج کی جوڑی ہے، بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں دونوں ساتھ میں، ایک عورت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مناہل نے آنکھیں اٹھا کر حبہ کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ ایک حبہ ہی تو تھی جو باقیوں کی طرح مناہل سے بلا وجہ کی نفرت نہیں کرتی تھی، لیکن لگتا تھا آج وہ ایک رشتہ بھی مناہل نے کھو دیا۔ سب آپس میں ہنسی خوشی باتیں کر رہے تھے، اور جس کی وہ خوشی تھی اسے خوف اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ میرے خیال سے مناہل تھک گئی ہوگی، اسے اس کے روم میں لے جانا چاہیے، شیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو مناہل نے شکر ادا کیا کہ کچھ پل کے لیے ہی صحیح وہ فرزام کے سائے سے دور تو جائے گی، جس کی نظریں اسے نہ جانے کب سے دیکھے جا رہی تھی۔ شیزہ اور انجم مناہل کے قریب ہوئے اور اسے پکڑ کر کھڑا کیا۔ روم میں تو من جائے گی، لیکن اپنے نہیں میرے۔ فرزام کی بات پر جہاں مناہل کا دھڑکتا دل بند ہوا تھا، وہیں سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاید بھول گئے آپ کہ میں نے نکاح کے ساتھ رخصتی کی بھی بات کی تھی۔ اب اس وقت تو آپ ہمیں جانے نہیں دیں گے، اس لیے مناہل کو میرے روم میں لے جائیں۔ فرزام کے نئے شوشے پر الطاف کا ضبط جواب دے گیا، اور اس کو دانت کچکچاتا دیکھ کر فرزام اٹھ کر مسکراتے ہوئے اس کے سامنے گیا۔ وہ کیا ہے نا، اپنی پیاری بیوی کے بغیر ایک پل نہیں گزارنا چاہتا میں۔ آئی ہوپ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ الطاف فرزام کی آنکھوں میں چیلنج دیکھ سکتا تھا، جیسا کہ آنکھوں سے کہنا چاہ رہا ہو کہ مجھے روک کر بتاؤ۔ الطاف نے گہرا سانس لے کر اپنا غصہ ٹھنڈا کیا اور انجم کی جانب دیکھا۔ مناہل کو فرزام کے روم میں چھوڑ آؤ۔ مناہل نے پرخوف نگاہیں اٹھا کر اپنے تایا کو نظروں میں ہی التجا کی، لیکن انہیں مناہل کے ہونے یا نہ ہونے سے کبھی کوئی فرق پڑا تھا جو اب پڑتا۔ انجم بیگم نے اسپات میں سر ہلایا اور مناہل کو لے کر اس کمرے میں آ گئی جہاں فرزام ٹھہرا ہوا تھا۔
مناہل کو وہاں چھوڑ کر انجم بیگم تو خاموشی سے وہاں سے چلی گئی، لیکن مناہل نے شیزہ کا ہاتھ تھام لیا اور نم پلکوں سے اس کو دیکھا۔ پھپھو پلیز مجھے یہاں چھوڑ کر مت جائیں۔ شیزہ نے اپنا ہاتھ مناہل کے ہاتھ پر رکھا اور اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں مناہل، اپنے خوف کو چھپانا سیکھو۔ بچپن سے لے کر اب تک مناہل یہی تو کرتی آ رہی تھی، لیکن کب تک؟ اس کی ہمت اب جواب دے چکی تھی۔ کتنی دیر ہی وہ اسی جگہ پر کھڑی اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ جسم کا روم روم خوف سے کانپ رہا تھا۔ خانزادہ خاندان سے تعلقات بڑھانے کے لیے اس کی شادی فرزام خانزادہ سے کی گئی تھی، لیکن وہ اس کے بارے میں سچ نہیں جانتا تھا۔ اگر جانتا تو یہ سوچ کر ہی مناہل کی روح کانپ گئی تھی۔ کتنے حسین لوگ تھے جو ایک بار ہی آنکھوں میں اتر گئے، دل میں سما گئے۔ ایک شوخی سی آواز پر مناہل نے سہم کر اپنے شوہر کو دیکھا، جو اس کے حسین سراپے کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتا اس کے قریب آ رہا تھا، جبکہ انتہائی دلکش چہرے پر موجود ڈمپل فرزام کی شان کو چار چاند لگا رہا تھا۔ لگا تھا کہ وہ لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی جو فرزام خانزادہ کے دل میں اتر سکے، لیکن تم تو صرف سانس لے کر ہی دل گائل کر رہی ہو میرا جنون۔ اس سے پہلے کہ مناہل کو کچھ سمجھ آتا، فرزام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے بے انتہا قریب کھینچ لیا۔ اپنے چہرے پر اس کی سانسوں کی مہک محسوس کرتے مناہل کا نازک وجود سوکھے پتے کی مانند تھر تھرانے لگا۔ اف میرے جنون، یہ رات بہت بھاری گزرے گی تمہاری نازک جان پر۔ فرزام نے اس کے کپاتے ہونٹوں کو پرتپش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تبھی اس کی نگاہ اپنے سینے پر رکھے مناہل کی حنانی ہاتھ پر پڑی، جس میں اس کے بھائی کی پہنائی گئی انگوٹھی تھی۔ فرزام اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنے بھائی کو چاہتا تھا، لیکن اپنی ملکیت پر کسی اور کی چھاپ دیکھنا اسے گوارا نہیں تھا، پھر وہ چاہے اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہوتا۔ فرزام نے نفرت سے وہ انگوٹھی اس کی انگلی سے نکال کر پھینک دی اور اسے گردن کے پیچھے سے جکڑ کر اپنے ہونٹوں کے قریب کر لیا۔ تمہاری منگنی بہرام سے ضرور ہوئی تھی، لیکن اب تم میری ہو، سنا تم نے؟ صرف اور صرف فرزام خانزادہ کی ملکیت ہو تم، من، اور آج تم پر اپنا ہر حق جتا کر یہ ثابت کروں گا میں کہ تم صرف میری ہو۔ فرزام اپنی دلہن کے حسین سراپے پر گرفت مضبوط کرتا شدت سے کہہ رہا تھا، الفاظ سے جنون کی انتہا چھلک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کپ کپاتے ہونٹوں پر اپنی مہر لگاتا، اسے اندازہ ہوا کہ اس کی گرفت میں موجود وجود خوفزدہ تھا، اس قدر خوفزدہ کہ وہ سانس بھی نہیں لے رہی تھی۔ من، کیا ہوا میرے جنون؟ فرزام نے نرمی سے اس کا گال پکڑ کر پوچھا، لیکن اس کی بیوی خوف سے اچھل کر اس سے دور ہو گئی۔ نہیں، مت چھو مجھے، مت ہاتھ لگاؤ، نہیں پلیز دور رہو۔ وہ دیوار سے لگی خوف سے روتے ہوئے چلا رہی تھی اور فرزام اب حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ ہر لڑکی جیسا انجان جذبات کا خوف نہیں تھا، یہ خوف ان سے بڑھ کر تھا۔ من، فرزام اس کے قریب ہونے لگا تو مناہل نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور بری طرح سے سسکنے لگی۔ اس کے بے تحاشا خوف کو سمجھ کر فرزام مٹھیاں بھینچتے ہوئے اس کے قریب ہوا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ کیا ہوا تھا؟ بتاؤ مجھے، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ مناہل اس کی سختی دیکھ کر مزید ڈر گئی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ جھوٹ بول دے، لیکن وہ اس کا شوہر تھا، بھلا اس سے سچ چھپ سکتا تھا؟ یہ سوچ کر ہی مناہل کا نازک دل خوف سے بند ہوا کہ سچ جان کر وہ کیا کر گزرے گا۔ میں 12 سال کی تھی، انہوں نے میرے ساتھ فیض انکل نے مجھے میرے ہی روم میں بند کر دیا۔ میں بہت لڑی، بہت چلائی، لیکن میں کمزور ثابت ہوئی، بہت کمزور۔ اس سے آگے مناہل نے کچھ نہیں بولا گیا، اس سے آگے مناہل سے کچھ نہیں بولا گیا تھا، بس وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جبکہ اس کی بات کو سمجھ کر فرزام نے اپنا ہاتھ انتہائی زیادہ زور سے دیوار میں مارا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مناہل کا ہر انکشاف سچ ثابت ہوا تھا۔ ضدی سا فرزام خانزادہ، جو اپنی سب سے پسندیدہ چیز کسی کے چھونے پر توڑ کر برباد کر دیتا تھا، کسی اور کی چھوڑی ہوئی عورت کو کیسے قبول کرتا؟ وہ مناہل کی بربادی کا جان کر ہی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔
مبارک ہو بھائی صاحب، بہت بہت، آخر کار آپ کا منصوبہ کامیاب ہو ہی گیا۔ سب مہمان جا چکے تھے اور الطاف اس وقت فیض کے ساتھ لان میں بیٹھا تھا جب فیض کی بات پر اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ ارے اب ایسے مت دیکھیں بھائی صاحب، جانتا ہوں کہ خانزادہ سے آپ نے تعلق ضرور کچھ سوچ کر ہی جوڑا ہے، خاص طور پر مناہل کے ذریعے، جس کے نام شہاب کے حصے کی ساری جائیداد ہے۔ اس لحاظ سے وہ آپ کے بزنس کی 50% مالک ہے۔ الطاف کی آنکھوں میں غصہ اترنے لگا۔ میرے کام میں دخل اندازی مت کرو فیض، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ فیض دلچسپی سے مسکراتے ہوئے الطاف کے قریب ہوا۔ آپ تو جانتے ہیں، ذرا مجھے بھی بتا دیں، آخر آپ کا رازدار ہوں، میں بہت سے راز جانتا ہوں آپ کے، اتنا تو حق بنتا ہے نا میرا۔ الطاف نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ فیض ہلکا سا ہنس دیا۔ ارے میری اتنی اوقات کہاں بھائی صاحب، میں تو بس آپ کو یاد کروا رہا تھا کہ کہیں آپ بھول تو نہیں گئے کہ جو آپ نے کیا وہ سب میں بھی جانتا ہوں۔ اب آپ کو یہ دھمکی لگی ہے تو آپ کی مرضی، فیض نے عام سے انداز میں کہا تو الطاف کافی دیر اپنے بہنوئی کو دیکھتا رہا اور پھر گہرا سانس لے کر آہستہ سے بولا، فرزام اور بہرام کا اس دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کوئی بھی نہیں۔ الطاف کی بات شروع کرنے پر فیض دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا، اس لیے اگر دونوں میں سے کسی ایک کی بھی شادی اور بچہ ہو جائے تو کل کو ان کی جائیداد اس عورت اور بچے کی ہوگی نا۔ الطاف کی چالاکی پر فیض اش کر اٹھا، اور اگر کل کو انہیں کچھ ہو جائے تو وہ جائیداد مناہل اور اس کی اولاد کی ہوگی، اور جتنی مناہل معصوم ہے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جائیداد ہماری ہوگی۔ الطاف نے چالاکی سے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے بھی شہاب کی وصیت کے مطابق مناہل کو جائیداد پر اختیار تب ہی ملے گا جب اس کی شادی ہوگی، اس لیے سمجھ لو ایک تیر سے دو نشانے لگاؤں گا۔ بس ایک بار مناہل کی اولاد اس دنیا میں آ جائے پھر ان دونوں بھائیوں سے بھی پیچھا چھڑوا لوں گا، اور شہاب کی جائیداد کے ساتھ ساتھ خانزادہ خاندان کے جائیداد بھی صرف میری ہوگی۔ الطاف نے مسکراتے ہوئے کہا اور فیض بھی اس کے ساتھ مسکرا دیا۔ کیا بات ہے بھائی صاحب، ماننا پڑے گا بہت ہی شیطانی دماغ ہے آپ کا۔ اپنے ماضی کے کارنامے آج تک کسی کو پتہ نہیں چلنے دیے، اور اب یہ بہت ہی آگے جائیں گے آپ۔ الطاف نے سامنے پڑا گلاس مسکراتے ہوئے ہونٹوں سے لگایا۔ طاقت کا نشہ اس کی انسانیت تک کو ختم کر چکا تھا۔ ارے آپ دونوں یہاں بیٹھ کر کیا باتیں کر رہے ہیں؟ شیزہ ان کے پاس بیٹھ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ فیض نے مسکرا کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ کچھ خاص نہیں، بس کچھ ماضی کی یادیں تازہ کر رہے تھے اور کچھ مستقبل کا سوچ رہے تھے۔ شیزہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یوں ہی ساتھ رہیں گے تو مستقبل بھی روشن ہوگا آپ کا ضرور۔ الطاف نے مسکرا کر شان سے کہا، اسی بات سے بے خبر کہ گناہوں کی بھی ایک مدت ہوتی ہے جو اب ختم ہونے والی تھی۔ فرزام کا دل کر رہا تھا کہ یہ دنیا جلا دے، ہر چیز ختم کر دے۔ اس وقت فرزام کو یہ دنیا جتنی بری لگ رہی تھی اتنی اسے کبھی نہیں لگی تھی، تب بھی نہیں جب اس نے اپنے ماں باپ کو آنکھوں کے سامنے جلتے دیکھا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کی جس دلکشی پر ہر لڑکی فدا ہو جاتی ہے اس کا جادو مناہل پر چلا کر صبح کو اسے ٹوٹا بکھرا الطاف بیگ کے قدموں میں پھینک جائے گا، لیکن جسے اس نے برباد کرنے کے لیے چنا تھا وہ تو پہلے ہی تباہ تھی۔ فرزام اسے کیا توڑتا جس کے وجود اور انا کو اس کے اپنوں نے ہی کرچی کرچی کر دیا تھا۔ فیض سے زیادہ غصہ تو فرزام کو بیگ ولا کے مکینوں پر آ رہا تھا۔ ان کی چھت کے نیچے ایک معصوم پر قیامت ٹوٹ پڑی اور انہیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ اگر انہیں پتہ بھی تھا تو وہ شخص سانس کیوں لے رہا تھا؟
فیض اور اس کے گناہ کا سوچ کر ہی فرزام نے اپنی مضبوط مٹھیاں بھینچ لی اور سیدھا باہر لون میں آیا، جہاں فیض ہنس ہنس کر الطاف اور شیزہ سے باتیں کر رہا تھا۔ مہمان شاید گھروں کو واپس جا چکے تھے، کیونکہ پوری جگہ پر ان تینوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ فیض کو دیکھ کر ہی فرزام کو اس ستم کا احساس ہوا جو اس نے ایک 12 سال کی بچی پر ڈھایا تھا۔ فرزام انتہائی غصے سے آگے بڑھا تو اس کو وہاں دیکھ کر الطاف کافی حیران ہوا۔ فرزام تم یہاں؟ کیا ہوا، سب ٹھیک؟ الطاف کو نظر انداز کرتے ہوئے فرزام نے فیض کو گریبان سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر الطاف اور شیزہ حیرت سے اس کی طرف لپکے۔ فرزام خانزادہ یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑو اسے، الطاف نے غصے سے کہا، لیکن فرزام ہر کسی کو نظر انداز کرتا جھپٹتے ہوئے فیض کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے جا رہا تھا، جبکہ الطاف اور شیزہ پریشانی کے عالم میں اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر فرزام نے دروازہ کھولا اور جھٹکے سے فیض کو مناہل کے قدموں میں پھینکا، جو فیض کو دیکھ کر ہی سہم کر دیوار سے لگ چکی تھی۔ فرزام کیا ہے یہ سب؟ الطاف غصے سے چلایا تو اس کا چلانا سن کر انجم بیگم بھی بھاگتے ہوئے وہاں آ گئی۔ یہ آپ کو آپ کا بہنوئی ہی بتائے گا کہ میں کیوں اسے یہاں لایا ہوں، فرزام نے فیض کو بری طرح سے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ فیض تو فرزام کی نظروں میں غصے کے شرارے دیکھ کر ڈر چکا تھا۔ کیا ہوا ہے فیض، بتاؤ مجھے۔ الطاف نے اپنا دھیان فیض کی طرف کیا۔ میں نہیں جانتا بھائی صاحب، یہ پاگل ہو گیا ہے، مجھے سچ میں کچھ نہیں پتا۔ فرزام نے اپنی آنکھیں چھوٹی کی۔ لگتا ہے تمہاری یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی سب یاد آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر فرزام مناہل کے پاس آیا، جو پرخوف نگاہوں سے زمین پر بیٹھے فیض کو دیکھ رہی تھی۔ فرزام نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تو مناہل خوف سے اچھل پڑی اور نم آنکھوں سے فرزام کو دیکھنے لگی۔ بتاؤ انہیں من، جو تم نے مجھے بتایا، سب کو بتاؤ کہ یہ لوگ کس قدر بے حس اور لاپرواہ ہیں۔ مناہل اپنے شوہر کی آنکھوں میں بے پناہ غصہ دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ غصہ مناہل کے لیے نہیں تھا۔ وہ اسی بات پر مناہل حیران تھی کہ جو اپنی چیز پر کسی کا لمس برداشت نہیں کرتا، وہ اسے سب کے سامنے طلاق کیوں نہیں دے رہا تھا۔ مناہل کی آنکھیں مزید روانی سے بہنے لگی اور اس نے انکار میں سر ہلایا۔ فرزام نے انتہائی نرمی سے اس کے آنسو پونچھ دیے۔ ڈرو مت من، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی تمہیں چھو نہیں سکتا۔ بس تمہیں ہمت کر کے سب بتانا ہے، اس جانور کا اصلی چہرہ سب کو دکھانا ہے۔ نہ جانے فرزام کے نرمی سے بولے گئے ان الفاظ اور اس کے مناہل کا گال سہلاتے لمس میں ایسا کیا جادو تھا جو مناہل کی طاقت بن رہا تھا۔ بتاؤ من، اب چپ مت رہو، سب کو بتا دو، اس کا گناہ چھپانے کے قابل نہیں۔ بتاؤ سب کو کیا کیا اس نے۔ فرزام کے الفاظ مناہل کی ہمت بنے تھے۔ اس نے ایک نظر زمین پر بیٹھے فیض کو دیکھا، پھر ہمت کرتے ہوئے بولی، میں 12 سال کی تھی، یہ آدھی رات کو میرے روم میں آئے اور انہوں نے۔ مناہل خوف سے کانپنے لگی تو فرزام نے اس کا چہرہ اپنی جانب کر لیا اور اپنی نظروں سے اس کی ہمت بڑھانے لگا۔ انہوں نے مجھے زبردستی۔ مناہل اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور کمرے میں موجود ہر شخص پتھر ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں سب کو بتا دوں گی، تو انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو مجھے مار دیں گے۔ مناہل اب اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فرزام مناہل سے دور ہوا اور فیض کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کچھ یاد آیا؟ فیض کا رنگ اب زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے کمرے میں کھڑے ہر شخص کو ڈرتے ہوئے دیکھا۔
یہ جھوٹ بول رہی ہے بھائی صاحب، ایسا کچھ۔ اس سے پہلے کہ فیض اپنی بات مکمل کرتا، فرزام نے اسے گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ اس سے پہلے کہ فیض اسے تھپڑ کے اثر سے سنبھلتا، فرزام اسے مکوں سے بری طرح مارنے لگا۔ شیزہ نے روتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا۔ دور رہو! فرزام کی آواز کمرے میں گونجی تو شیزہ سہم کر اپنی ہی جگہ پر رک گئی۔ ورنہ یہ سب تمہارے ساتھ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچوں گا کہ تم عورت ہو۔ فرزام کا غصہ دیکھ کر شیزہ کی روح تک کانپ گئی۔ فرزام نے اب فیض کو زمین پر پھینکا اور اسے پیروں سے مارنے لگا۔ سب کی طرح مناہل بھی حیرت سے فرزام کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، بس وہ سچ کہہ رہی ہے، سب سچ کہہ رہی ہے۔ میں نے 7 سال پہلے مناہل سے زیادتی کی تھی۔ پلیز مجھے مت مارو، مت مارو، معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ فیض روتے ہوئے چلایا اور اس کی بات پر جہاں ہر کوئی سکتے میں چلا گیا، وہیں فرزام نے نفرت سے اپنی ٹانگ فیض کے پیٹ میں ماری، جس کی وجہ سے وہ کہہ اٹھا، معافی مانگنی ہے نا تو اس سے مانگ جس پر ظلم کرتے ہوئے تو نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ تیری بیٹیوں جیسی ہے۔ میری من سے معافی مانگ۔ یہ سب سچ جاننے کے بعد بھی فرزام کے میری من کہنے پر مناہل نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا تھا جیسا مناہل نے سوچا تھا۔ معافی مانگ! فرزام نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ میں مار کر کہا تو فیض رینگتے ہوئے مناہل کے پاس گیا اور اس کے پیر پکڑ لیا۔ مناہل ڈر کر اس سے دور ہونے لگی۔ پلیز مجھے معاف کر دو مناہل، مجھے معاف کر دو، فیض نے روتے ہوئے کہا۔ مناہل نم آنکھوں سے اپنے گناہ گار کو دیکھنے لگی۔ کبھی مناہل بھی تو اس کے سامنے یوں ہی روئی تھی، یوں ہی گڑ گڑائی تھی، لیکن اس نے مناہل کی ایک نہیں سنی تھی، اور آج وہ بھی مناہل کے قدموں میں گرا بھیک مانگ رہا تھا، لیکن مناہل کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، معافی بھی نہیں۔ کیا تم اسے معاف کرنا چاہتی ہو من؟ فرزام کی آواز پر مناہل نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا، پھر خود کو مضبوط کرتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں کرنا چاہتی، وہ اس درندے کو معاف نہیں تھا، وہ معافی کے قابل نہیں۔ اس کے جواب پر ایک خطرناک مسکراہٹ نے فرزام کے ہونٹوں کو چھوا۔ فرزام نے آگے بڑھ کر فیض کو پیچھے گردن سے پکڑ کر اس کی طرف کھینچا اور اپنی کمر کے پاس سے ایک ریوالور نکال کر فیض کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ ایک چیخ شیزہ کے ہونٹوں سے نکلی اور اس نے آگے ہونا چاہا۔